وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت کبریائی بڑائی کے کلمات اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا. حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کا دن ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں جانور قربان کرنے کا دن ہے، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا دن ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے. تو ایک مسلمان کا زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک کام، ایک ایک خوشی اور ہر معاملہ یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کی تعمیل کے لیے ہوتا ہے. تو اسی کے اندر یہ قربانی بھی شامل ہے. یہ بھی اللہ کے حکم اور اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے مسلمان بجا لاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے، اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھ کر، ان کی نیتوں کو دیکھ کر، ان کے دلوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان جانوروں کے خون نہیں پہنچتے، ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتے ہیں، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے جذبات کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے خلوص کو دیکھتے ہیں، تمہارے شوق اور ذوق کو دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرتہ حسنۃ وساءتہ سیئۃ
फहुव मोमिन। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जिस आदमी को नेकी का काम करने के बाद खुशी महसूस हो और गलती हो जाने के बाद उसको गमी महसूस हो, तो फरमाया कि वो मोमिन है। तो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत फरमा बरदारी का जब भी कोई काम करें तो उस पर हमें खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसको बोझ नहीं समझना चाहिए, उसको जान छुड़ाने का एक बहाना नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने परवरदिगार, अपने खालिक, अपने मालिक की रज़ामंदी का ज़रिया समझना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का ज़रिया समझना चाहिए। और अमल करने के बाद, नेकी करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करनी चाहिए, रब्बाना तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह हमारे इस हकीर से अमल को, मामूली अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो कबूलियत की दुआ भी करनी चाहिए। कभी भी अपनी नेकी पर तकब्बर करना, गुरूर करना और अपने आप को बड़ा समझना, ये कभी भी इंसान के मोमिन के लायक नहीं है। मोमिन तो जिस तरह नेकी के अंदर आगे बढ़ता है, तकवे के अंदर अगली मंजिलें तय करता है, उसके साथ उसी तरह उसके अंदर आजिज़ी पैदा होती है, इनकिसारी पैदा होती है, अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र का जज्बा पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तौफीक दी है अपने दीन पर अमल करने की, अपने हकामात की तामील करने की। ये उसका शुक्र, उसका मुझ पर इनाम है, उसका फजलो करम है। वरना कितने ही लोग हैं जो इस्लाम से महरूम हैं, कितने ही लोग हैं जो अल्लाह की इबादत से महरूम हैं, कितने ही लोग हैं जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, कितने ही लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से दुत्कार दिए गए हैं, जिस तरह शैतान दुत्कार दिया गया है। और इसी तरह शैतान के पुजारी, शैतान के पीछे चलने वाले, बेहयाई के काम करने वाले, शैतानी काम करने वाले, वे भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बाईद हैं, दूर हैं, महरूम हैं। तो हर वो काम करना चाहिए जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, उसके रसूल ने हुक्म दिया है, और हर उस काम से अपने आप को बचाना चाहिए जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है, उसके रसूल ने मना किया है। तो ये कुर्बानी का दिन अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी का दिन है, अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मज़ीद अपनी नेमतों से नवाजेंगे, मज़ीद अपने फजल व करम की बारिशें तुम्हें अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को बाकी रखने का तरीका ये है कि उसका शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला की मज़ीद नेमतें हासिल करने का तरीका ये है कि उसका पहली दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा किया जाए। ये अल्लाह के शुक्र का दिन है। और इसके साथ साथ इसार का दिन है, सिला रहमी का दिन है, दूसरों के साथ हुस्ने सलूक का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ये पसंद करता है कि इसकी उम्र लंबी हो, उसकी उम्र लंबी हो और उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत हो, इजाफा हो, फालियसिल रहीमा, वो अपने रिश्तों को मिलाए, अजीज़ व अकारब का ख्याल रखे, वालदैन की खिदमत करे, अपने बुजुर्गों का एहतराम करे, सिला रहमी करे। तो सिला रहमी करने से, रिश्तों को मिलाने से, अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब, उनके साथ हुस्ने सलूक से, खुशी के साथ मिलने से, मुस्करा कर मिलने से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के अंदर भी बरकत अता फरमाते हैं, उम्र के अंदर भी बरकत अता फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कुर्बानी के दिन, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है कुर्बानियाँ करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी इन कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इस गोश्त के अंदर, इस कुर्बानी के गोश्त के अंदर अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को, गरीबों मस्कीनों को
ان کو بھی شامل کریں تاکہ وہ بھی اس خوشی کے اندر جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسی طرح جانور کی جو کھالیں ہیں، قربانی کی کھالیں ہیں، اس کے لیے مسجد میں جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ بھی بر وقت پہنچائیں۔ موسم گرم ہے، ان کو ایک طرف نہ پڑا رہنے دیں ورنہ ان کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح گوشت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کھانے والی چیز ہے، انسانی ضرورت ہے، اس کو بھی ضائع ہونے سے بچائیں، جلدی سے جلدی اس کو محفوظ کریں اور جہاں تک پہنچانا ہے ان تک پہنچائیں، اور اس کو زیادہ اس موسم کی وجہ سے زیادہ دیر رکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اذهب البأس رب الناس واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ یا شافی الامراض سے مرضانا و مرض المسلمین، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں بیمار ہیں سب کو شفائے کامل اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں، عزیز و کاروں میں، ہسپتالوں میں جو لوگ مریض پڑے ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، صحت و سلامتی والی، ایمان والی، نیک اعمال والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کی ان کے گھر والوں کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بزرگ بڑے فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، آخرت کی منزل آسان فرما، جنت کے اندر داخلہ آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی اطاعت فرما برداری کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی نافرمانی سے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر اپنا رحمتوں اور فضل و کرم کی بارش فرما۔ یا اللہ ہمارے حالات کو بہتر فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما، نیک حکمران نصیب فرما، آپس کے لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے حج اور عمرے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی غیبی مدد فرما، اسلام کو، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، اور جب بھی موت آئے
ایمان کی حالت میں موت آئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری طرف سے سب نمازیوں کو عید مبارک۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانیاں سب کی قبول فرمائے۔